یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے خصوصی پروگرام کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ پروگرام ناظرین محترم ہم نے حضرت مالک پر ختم کیا تھا، اور آج ہم حضرت فہر کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین محترم، حضرت فہر بن مالک اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ معظمہ میں بڑھتی اور نشو و نما پاتی رہی، یہاں تک کہ 30ویں صدی عیسوی یہ ایک ایسا دور تھا کہ اس میں فہر نامی ایک عظیم ہستی نے جنم لیا جو انتہائی باکمال تھے۔ انہی فہر کی نسل سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات ارضی میں تشریف لائے۔ حضرت فہر کی والدہ کا نام جندلہ بنت عامر بن حارث بن مداد الجرہمی تھا۔ یہ جماع قریش کے لقب سے مشہور تھے، اور اپنے زمانے میں وہ اہل مکہ اور ارد گرد بسنے والے قبائل کے رئیس تھے۔ علامہ تریحی کا کہنا ہے کہ فہر ہی کو قریش کہا جاتا ہے، کیونکہ بحر الہند سے انہوں نے ایک بہت بڑی مچھلی شکار کی تھی جس کو قریش کہا جاتا تھا۔ مچھلی تھی، ایک روایت آتی ہے کہ جس کو قریش کہتے تھے، اور پھر اسے لا کر فہر نے مکے میں رکھ دیا تھا، جسے لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ مگر بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو لفظ فہر ہے یہ عبرانی ہے اور اس کے معنی پتھر کے ہیں، اور قریش کے معنی قدیم عربی میں سوداگر کے ہیں۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا فہر کے زمانے میں حاکم یمن حسان بن عبد الکلال الحمیری یہ فوج کثیر لے کر خانہ کعبہ گرانے کی نیت سے حملہ آور ہوا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پتھر جن سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا تھا، ان پتھروں کو یہاں سے اکھاڑ کر لے جائیں اور انہی پتھروں سے وہاں کعبہ تعمیر کریں، یعنی یمن میں، اور لوگوں کو حکم دیں کہ وہ حج کرنے کے لیے بجائے مکۃ المکرمہ آنے کے یمن آئیں اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کے ارد گرد طواف کریں اور دیگر مناسک حج بجا لائیں۔ جب قریش اور دیگر قبائل نے یہ دیکھا تو پھر اس کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریش اور اہل عرب کے لشکر کے سپہ سالار فہر تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا اور حسان کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اب یہ جو شاندار فتح ہوئی تھی، اس سے آپ کی ہیبت اور شوکت و عظمت پورے عرب پر بیٹھ گئی۔ لغت عرب میں سمندر کے سب سے بڑے جاندار کو قریش کہتے ہیں، اور اس فتح کے بعد آپ اور آپ کی اولاد کو قریش کہا جانے لگا، کیونکہ یہ عرب کے تمام قبائل میں سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ تھا۔ اور چونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ارد گرد کے علاقے میں سمندر تھا، اور مکۃ المکرمہ سے کچھ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر شروع ہو جاتا ہے، تو چونکہ سمندری علاقہ تھا تو وہاں کے یہ سب سے بڑے جاندار قرار پائے، تو اسی لیے ان کو قریش بھی کہا گیا۔ علامہ ابن ہشام نقل فرماتے ہیں کہ فہر کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا غالب، ایک تھے محارب، ایک تھے حارث اور ایک تھے اسد۔ اور اب ہم آئیں گے حضرت غالب پر، جن کو ہم کہتے ہیں
سیدنا غالب بن فہر۔ تاریخ کی جو کتابیں ہیں اس میں ان کا کچھ زیادہ تذکرہ تو موجود نہیں ہے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جو غالب کی کنیت تھی وہ ابو تیم تھی، اور ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام لؤی اور دوسرے کا نام تیم تھا۔ یہ جو بنو تیم ہے، جیسے ہم تذکرہ کرتے ہیں امام ابن تیمیہ کا، تو یہ بنو تیم کے قبیلے کے جد اعلیٰ یہی تین ہیں جو حضرت غالب کے فرزند تھے۔ اب ہم فوری طور پر حضرت لؤی کی طرف آتے ہیں جو کہ حضرت غالب کے بیٹے تھے، یعنی ہم ان کو کہتے ہیں سیدنا لؤی بن غالب۔ بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین ہیں ناظرین محترم، کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ بڑی تاریخی کتاب انہوں نے لکھی ہے، ویسے تو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن ایک کتاب ریفرنس کے طور پر، حوالے کے طور پر بار بار علماء کرام اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم جیسے طفل مکتب بھی اس کتاب سے مستفید ہوتے ہیں، اور اپنی اس گفتگو میں یا جہاں پر بھی بات کرتے ہیں تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا فیضان جو اس کتاب سے ہمیں ملا ہے، یعنی مدارج النبوہ، جس کو مدارج النبوت بھی کہتے ہیں، اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لفظ لؤی، یعنی جو غالب کے صاحبزادے ہیں لؤی، یہ لائی سے نکلا ہے، جس کے معنی خوب عیش و عشرت سے زندگی گزارنے کے ہیں۔ لؤی کی والدہ کا نام عاتقہ بنت یخلت بن ندر بن کنانہ تھا۔ قریش میں عاتقہ نام کی خواتین جن کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف میں آتا ہے، ان میں سے یہ پہلی عاتقہ ہے۔ لؤی کے دو سگے بھائی بھی تھے، ایک کا نام تیم تھا جنہیں تھوڑی میں نقص کی وجہ سے تیم الادرم کہا جاتا تھا، اور دوسرے بھائی کا نام قیس تھا جن کی کوئی اولاد باقی نہیں۔ ان کے خاندان کے آخری فرد نے خالد بن عبداللہ قسری کے زمانے میں وفات پائی، اور ان کے گھرانے کا کوئی فرد زندہ نہ تھا جو ان کی میراث کا مستحق قرار پاتا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں حضرت کعب کی طرف، جن کو ہم کہتے ہیں سیدنا کعب بن لؤی۔